حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ انہی کی ایک حدیث سے کہ جو امامت کے لیے ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ راوی کہتا ہے کہ میں جنت البقیع کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ خاتون کائنات بیٹھی ہوئی جنت البقیع میں ہے۔ میں نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، غنیمت ہے، اپرچونٹی ہے کہ میں ان سے ایک سوال کر لوں۔ تو راوی نے کہا کہ میں نے بی بی سے پوچھا کہ اگر امام علی حق پر تھے تو انہوں نے قیام کیوں نہیں کیا؟ یعنی اگر وہ حق پر تھے، رائٹ تھے، تو انہوں نے سٹینڈ کیوں نہیں لیا کہ جب یہ واقعہ پروفٹ کی ڈیتھ کے بعد ہوا؟ تو بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ امام کی مثال کعبے کے جیسی ہے، یعنی امام کی مثال کعبے کے جیسی ہے۔ لوگ چل کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کعبہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں آتا۔ امام بھی بالکل ویسے ہی ہے، امام لوگوں کے پاس نہیں آئے گا، لوگوں کو امام کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ تو عزیزان محترم، جمعے کا دن ہے، ہم میں سے کتنے قدم امام کی طرف بڑھے؟ کتنوں نے امام کو یاد کیا؟ کتنوں نے امام کے لیے آج کے دن میں سے تھوڑا سا ٹائم سپیئر کیا؟ یہی ہے۔ ہم اس وقت کہتے ہیں کہ لوگ امام کو چھوڑ گئے تھے، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے جوان بچے نے قرآن کی تفسیر کے بعد آپ کو ریفلیکشن بتائی کہ ہم اس وقت تو کہتے ہیں کہ بی بی کا حق غصب ہو گیا، لیکن خدا نہ خواستہ کہیں میں تو کوئی حق غصب نہیں کر رہا بیوی کا۔ خوب اصل تو حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج اتنی بڑی تعداد میں مسلمان شیعان حیدر کرار ہوتے ہوئے ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے۔ تو سب سے پہلے میں دوسروں کو تو نہیں، میں اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں اس طریقے سے اپنے امام کے لیے قدم نہیں بڑھا رہا جس طرح مجھے بڑھانے چاہیے۔ خوب بی بی کی زندگی کا جو کور ہے، جو سینٹرل آئیڈیا اگر آپ نکالنا چاہیں اس پوری موومنٹ کا، کہ جو کوئی ٹریڈیشنز 45 ڈیز، آئدر 75، آئدر 95 ڈیز، یہ جو بہرحال کل شب شہادت ہے وہ 95 ڈیز والی ہے، زیادہ اوتھنٹک یا زیادہ لوگ اسی کو جو ہے وہ مناتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 95 ڈیز کا خلاصہ نکالنا چاہیں، سینٹرل آئیڈیا، تو وہ امام ہے کہ جتنی بھی بیوی نے تکلیفیں برداشت کیں یا جو بھی سٹینڈ لیا وہ صرف اور صرف امام کے لیے تھا۔ یعنی she just want to tell us کہ امامت کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ وہ خاتون کہ جس کے گھر کے دروازے پر جو ہے وہ سیارے ٹوٹ کے گرتے ہوں، جس کے دروازے پر ملائکہ آتے ہوں، وہ اس امامت کے ڈیفینڈ کے لیے مدینہ کے دروازے کھٹکھٹا سکتی ہے۔ خوب اس کا مطلب ہے کہ امامت کوئی عام چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ بہرحال خاص طور پہ جو ہماری یہ جنریشن ہے، جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، وہ تو یقیناً بہت ساری چیزوں سے گزر کے یہاں آئے ہیں، لیکن جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ اس کو بہت لائٹ لیتی ہے، یا بلکہ شاید لیتی بھی نہ ہو اتنی زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو سب کچھ فری میں مل گیا ہے۔ امامت کو ہم اس طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم امام کو مانتے نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے، اگر ہم امام کو مانتے نہیں تو ہمارا عقیدہ پورا نہیں ہے۔ ہمارے پرنسپل جو ہیں ان میں سے امامت ایک ہے، اس میں سے توحید، عدالت، نبوت، پھر امامت، پھر قیامت، 5 جو ہمارے اصول ہیں اس میں سے ایک امامت ہے۔ یقیناً ہم مانتے ہیں، 12 کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس لیے اب دیکھیں نا بزرگ کتنے سمجھدار تھے کہ انہوں نے ہمیشہ اسنا عشری لکھا تاکہ کہیں آنے والی نسل کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، کہیں وہ کہیں چھٹے میں نہ رک جائے، کہیں 7ویں پہ نہ رک جائے، جو رک گئے کافی لوگ۔ تو مانتے ہیں، لیکن امامت ہے کیا؟ آج کے دور کے اندر امامت کی اپلیکیشن کیا ہے؟ میں کیسے امامت کو اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کروں؟ اور آج ضرورت ہے امامت کی یا نہیں ہے؟ خوب یہ کوشچن جب تک میں اپنے لیے سولف نہیں کروں گا، میری معرفت امام کی نہیں بڑھ سکتی۔ جو لوگ کربلا میں آئے
سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوں کو یا ان کے دعوت نامے کو لبیک کہتے ہوئے وہ صرف احساسات میں نہیں آئے تھے، وہ صرف جذبات میں نہیں آئے تھے، وہ اپنی عقل اور لاجک کے ساتھ جانتے تھے کہ امام کسے کہتے ہیں، اور اس امامت کے لیے جو انہوں نے قدم بڑھایا آج تک وہ قدم روشن ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے 100 سال ہو گئے، آج تک کوئی بھی ان جیسا نہیں بن سکا۔ آج آپ ہر نماز کے بعد ان کو سلام کرتے ہیں۔ وہ کیا کیا؟ انہوں نے اپنے وجود کو اتنی وسعت دی، اپنے اندر ظرفیت کو اتنا سپین کر دیا کہ خدا نے اس نور کو ان کے وجود میں ڈال دیا، اور وہ نور آج تک روشن ہے۔ آج آپ کسی بھی اصحاب سید الشہداء سے توسل بھی کریں، آیت اللہ حائری یزدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حور کے روضے سے توسل کر کے حوضہ علمیہ کم بنایا۔ اتنا بڑا حوضہ کہ جو آج پوری دنیا میں 100 سے زیادہ نیشنلٹیز، لینگویجز دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، کس سے توسل کیا؟ حضرت حور سے۔ یعنی وہ نور ہے۔ اب وہ نور کے لیے وسعت چاہیے۔ اب انسان جو ہے وہ اس کو مطلب ہم اس کو اپنے آپ کو اذان محترم کیسے کرے؟ تو ایک اسٹوڈنٹ تھا کسی حکیم کا، حکیم سے مراد یہ دوائی والا حکیم نہیں، جو انٹلیکچوئل ہوتے تھے اس زمانے میں، حکمت جسے کہتے تھے کہ ساری ڈیوائن نالجز بھی ان کے پاس ہوتی تھیں اور دنیاوی بھی، تو انہیں وہ حکیم کہتے تھے۔ تو وہ شاگرد تھا، اس نے حکیم سے کچھ مانگا کہ اپنے بارے میں یا کچھ ہمیں تعلیم فرمائے۔ تو حکیم نے انہیں بولا کہ ایک مٹھی نمک، یعنی ایک بنچ آف جتنی تمہاری سالٹ تمہارے ہاتھ میں آتی ہے، سالٹ لو اور اس کو گلاس میں ڈال دو، ایک گلاس کے اندر پانی کا گلاس ہو اور اتنا نمک اور سالٹ ہو، کہا ملا دو، ملا، کہا پی کے دکھاؤ۔ تو اس نے ایک سپ لیا صرف، کیوں رکھ دیا؟ کہا نہیں پیا جاتا۔ کہا کیوں نہیں پیا جاتا؟ کہا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر سالٹی ہے، بہت شور ہے، بہت ترش ہے، کڑوا ہے، ایک سے زیادہ سپ نہیں لیا جا رہا۔ تو شاگردوں کو بولا چلو ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ میں اتنا ہی نمک دوبارہ لو، چلو میرے ساتھ۔ دریا کنارے ریور کے بھی پہنچ گئے، کہا اس نمک کو دریا میں ڈال دو، ڈال دیا۔ کہا اب ایک گلاس دریا کا پانی باہر نکالو، نکالا، کہا اس کو پیو۔ تو کہا فوراً کٹ پی گئے۔ کہا یہ کیوں پیا نہیں جا رہا؟ کہا اس میں نمک محسوس نہیں ہو رہا۔ تو کہا زندگی کی مشکلات ایک مٹھی بھر نمک کے برابر ہے، جتنا تمہارا ظرف ہوگا اتنی مشکلات گم ہو جائیں گی۔ تو اپنے سینے کو گلاس نہیں دریا بناؤ تاکہ جو چیزیں آئیں وہ گم ہو جائیں۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں بہت تھوڑے سے، ذرا سی مشکل آتی ہے گلاس کے پانی کی طرح چھلکنا شروع کر دیتے ہیں، ذرا سی مشکل آتی ہے چیخنا شروع کر دیتے ہیں، ذرا سی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آغا دولابی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بہت بڑے عارف تھے، کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی پریشانیوں پہ اپنی زبان کو بند رکھو تو خدا جلد تمہارے لیے گشائش پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ تم اپنی پریشانیوں کو ہر کسی سے کہتے پھرتے ہو، اپنے درد اور تکلیفوں کو، تو خدا بھی کہتا ہے پھر اس کو تھوڑے دن درد میں رہنے دو۔ عزیزان محترم، اسی لیے امامت کو سمجھنے کے لیے، امامت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ظرف چاہیے، شرح صدر چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی سوچیں اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، مگر پھر بھی خدا کی بارگاہ میں کیا دعا کریں؟ رب اشرح لی صدری، خدا میرے سینے کو گشادہ کر، اس کو سپیم کر۔ یہ جتنا مطلب یہ والا سینہ تھوڑی چوڑا ہونا، یہ تو آپ جم میں جائیں انشاءاللہ ایکسرسائز کریں جوان تو فٹ ہو جائیں گے، لیکن انٹرنل کے لیے رابطہ چاہیے۔ جتنا مضبوط تنہائی میں سجدہ ہوگا اتنا ظرف بڑا ہوگا۔ اور کبھی بھی یاد رکھیں، دنیا کے شور سنتے سنتے عرش کے ذکر سنائی نہیں دیں گے۔ آپ کو تنہائی، آپ کو خلوت کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے آپ کو ٹائم۔ امامت ایسی ہے۔